بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1520 قبل مسیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت 1520 قبل مسیح میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 29 سورتوں میں آیا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت مصر کا حاکم رامیس دوم تھا۔ خدائی دعویٰ کرنے والا رامیس دوم کا بیٹا منتفع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت 80 سال کی عمر میں ملی۔ فرعون مصر منتفع کو 1292 قبل مسیح میں حکومت ملی۔ اس وقت اس کی عمر 60 سال تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبوت کی دلیل مانگی۔ بحر کلزم کے کنارے پر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پانی سے گزرنے کے لیے راستہ بن گیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر گزرا تو پانی آپس میں مل گیا اور سب لوگ غرق ہو گئے۔ فرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل کو پہلے سے زیادہ ستانا شروع کر دیا، خصوصاً وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نوا بن چکے تھے۔ ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تمام تکلیفوں کو صبر شکر کے ساتھ برداشت کرنے کی تلقین کرتے اور فرماتے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، تم ضرور کامیاب ہوگے، اور فرعون کو اس کی بدعمالیوں اور ظلم و تشدد کی سزا اسی دنیا میں ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہیں مصریوں سے بچائے گا اور تم سکھ کی زندگی بسر کر سکو گے، مگر جب تک تمہیں مصر سے بحفاظت نکال کر نہیں لے جاتا تو تم مصر ہی میں دین حق کے فرائض انجام دو، یعنی اپنی عبادت گاہیں بنا لو، اپنے گھروں میں ہی اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی کہ تیرے یہ نافرمان بندے یعنی فرعون اور اس کے ہم نوا تیرے نام لیواؤں کو ظلم اور تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں، نہ خود راہ حق پر چلتے ہیں اور نہ دوسروں کو نیکی کے راستے پر چلنے دیتے ہیں، اور دنیا میں جو دولت، عزت اور حکومت انہیں ملی ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اپنے افعال سے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایمان کی سچائی کو ٹھکرا رہے ہیں اور اپنی ضد پر قائم ہیں۔ تو انہیں دردناک عذاب کے ذریعے دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا۔ جب معاملہ حد سے گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو ہمارے عذاب کی وعید سنا دو۔ جب اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے، بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی سرزمین میں لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات کے وقت خفیہ طور پر مصر سے نکلے اور بحر کلزم کے کنارے پہنچ گئے، جس کا فرعون کو پتہ چل گیا۔ چنانچہ وہ بھی اپنا لشکر لے کر تعقب میں روانہ ہوا اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سروں پر جا پہنچا۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور سامنے کلزم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا، پانی کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ اسی راستہ سے پار جا اترے۔ فرعون نے بھی جب یہ دیکھا تو اپنی قوم سے کہا کہ یہ سب میری ہی کرشمہ سازی ہے، اب تم اسی راستے سے پار اترو اور انہیں پکڑ لو۔ جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں داخل ہوا تو حکم الہی سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ غرقابی کے وقت فرعون پکار کر کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کے خدا پر ایمان لایا، لیکن یہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ مشاہدے کا ایمان تھا، اس میں صداقت نہیں تھی۔ مشاہدہ عذاب کے بعد ایمان کا اقرار اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ چنانچہ فرعون کے پاس اس پکار کے جواب میں فرمان باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اب یہ کہہ رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا، اور در حقیقت تو مفسدوں میں سے تھا۔
آج کے بعد ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ اس بہت بڑے سرکش کی لاش آج بھی دنیا کو عبرت کا درس دے رہی ہے۔ سمندر میں کچھ مدت تک رہنے کے باعث اس کی ناک مچھلی نے کھا لی تھی۔ اس نافرمان شخص کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ آج اس کی لاش مصری عجائب گھر میں تماشا گاہ خاص و عام ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔